الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ ہم نے انسانوں کی مختلف امتیں اور سوچنے کے متنوع انداز رکھے ہیں۔ اس لیے دین کی بنیاد نبی اور رسول کو ماننا ہے۔ رسول جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی کلام کی صورت میں ہمیں کتابیں بھی دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاہم رسولوں کی تعداد تقریباً 300 ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو جزیرہ عربیہ ہے جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو اور اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ خشکی کی صورت میں ابھر آئے، اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی بعض جگہ معلوم ہو کہ یہاں خشکی کے رستے جو ہے وہ اس علاقے میں پہنچا جا سکتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں جزیرہ نما، جس کو ہم جزیرہ عربیہ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں جزیرہ نما ہے۔ اس کے اندر جو رسول اور انبیاء آتے رہے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو رسول اور نبی آئے ہیں ان کا نام جو ہے وہ تقسیم کے اعتبار سے عربوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عرب بائدہ ہیں، یہ حمزہ کے ساتھ ہے۔ اور ایک عرب مستعربہ ہیں، اور ایک خالص عرب ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے اور وہ اسی عرب علاقے میں تھے تو ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ عاد، سمود، اسی طرح شعیب
علیہم السلام یہ قومیں عرب بائدہ کہلاتی ہیں. یہ عربوں کی ایک قدیم ماضی ہے، لیکن جو جدید عرب ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے ہوئی ہے. حضرت ابراہیم بھی جو ہیں وہ عربی میں تھے. مختصر میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اپنی بیوی جس کا نام ہاجرہ ہے اس کو جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب چھوڑا تھا، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ دودھ پیتے تھے اور حضرت ہاجرہ کی پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. دنیا میں یہ واحد چشمہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا پانی جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے لیکن پانی ختم نہیں ہوتا، اور اس میں ایسا کوئی بھی چشمہ نہیں ہے. بنو جرہم عربی تھے. یہ پانی کی صورتحال دیکھ کر کے یہاں پانی ہے، اور پانی کا عام طور پر علم ہوتا کہ اس کے اوپر پرندے اڑتے تھے. اس پانی کی ضرورتوں میں بھی ہوتی ہے. وہ آئے تو حضرت ہاجرہ سے کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے کا اجازت نامہ آپ دیتی ہیں. حضرت ہاجرہ نے اکیلی تھی کا کوئی آدمی آپ بھی ٹھہر جائیں. پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ بنو جرہم میں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ وہ ہے جو اصل عرب نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد بنو جرہم جو اصل عربی تھے ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو زبان ہوتی ہے. زبان کے اندر پھر بیویاں آئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے سسرال کی زبان جو ہے اس سے واقف تھے، کیونکہ ان کی پرورش جو ہے وہ ان کے درمیان ہوئی ہے. حضرت ہاجرہ کے ساتھ بنو جرہم جو ہے وہ موجود تھے، وہ تو جوانی اصل میں اس ماحول میں ہوئی ہے. تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ عرب مستعرب کہا جاتا ہے. مستعرب کا معنی یہ ہے کہ جو عرب بن گئے. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ میں واضح کر دوں. مصر کا جو جرنیل مصر پر قابض ہو گیا تھا، ناصر، اس نے جو ہے وہ
عرب مسلمان اور غیر عرب مسلمان ان کے درمیان میں تفریق کی. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان عربی ہو یا غیر عربی ہو کوئی فرق نہیں، اصل تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ نے شدی کے نام سنا ہو، باس پارٹی، اس کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں صدام حسین، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اگرچہ صدام جو ہے وہ عراق کا حکمران تھا، عراق جو ہے وہ خود اثر عرب نہیں ہے، یعنی عراق جو ہے وہ جزیرہ عرب میں شامل نہیں ہے، یہ فارس کا علاقہ ہے، ان کا تعلق خلیج فارس سے ہے. لیکن یہ باس پارٹی کا تصور یہ ہے کہ اسلام کے اصل مخاطب جو ہے وہ عرب ہے. میں نے آپ کو صرف اشارہ کر دیا تاکہ تاریخی مطالعہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے نقطے معلوم ہوں تو پھر آپ مطالعہ بھی کریں گے. تو عرب مستعربہ جو ہے وہ ہے، اور جو یمن کا علاقہ ہے یہ اصل عرب ہے. اور عام طور پر ایک لفظ استعمال کر بنو قحطان، قحطان جو ہے یہ اصل عرب ہے. پھر لوگ جہاں پھیلتے چلے گئے، نئی سے نئی زبانیں جو ہیں وہ بنتی رہیں. اب تو سینکڑوں کے یہاں ہزاروں زبانیں ہیں، لیکن زبانوں کی بنیاد اصل میں ون میل جو تعلق، جس کی انتہا جو ہے وہ رشتہ داری ہے، نکاح شادیاں. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے عربی اجمی کا جو ہے وہ فرق ختم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، اس کا مفہوم یہ ہے کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ کو جو ہے وہ کسی سیاہ پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی سرخ رنگ رکھنے والے کو جو ہے وہ دوسروں پر فضیلت نہیں ہے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اصل فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے وابستگی کس کی مضبوط ہے، اور جس کی اللہ سے وابستگی مضبوط ہو وہ سب سے بڑا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی آغاز کیا تھا اپنے قبیلے کو، اور جو اس وقت کے لوگ قومی حیثیت سے عرب تھے، ان کو جب بلایا تو انہیں جو پیغام دیا وہ یہ دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا الاعراب والعجم. لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے. یہ بادشاہ جو ہے یہ انعام ہے. ورنہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سے تعلق ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کو نبی بنایا گیا اور نبوت میں جو آپ کا مقام ہے وہ اس کو بیان کرنے کی دور نہیں ہے. آپ بادشاہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حالانکہ اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز بھی تھی کہ وہ پہاڑ جو ہے، پہاڑ کوئی ایک ٹیلا نہیں ہوتا، ایک سلسلہ ہوتا ہے. اوٹ کا ایک سلسلہ ہے اوٹ پہاڑ کا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو اوٹ پہاڑ جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کے لیے سونا بنا دیے گئے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، عربی بھی ہیں غیر عربی بھی ہیں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. قرآن مجید میں تو صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن یہ سارے تاریخی اعتبار سے تقریباً 300 ہے. اس لیے قرآن کے علاوہ بھی انبیاء کا ذکر ہے جو الہامی کتابیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کے اندر بھی انبیاء کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید نے 25 کا ذکر کیا ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کرے تاکہ یہ وحی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرے. لوگوں کو جب اللہ کا پیغام دینے کے لیے کوئی آدمی مقرر کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نبی. انبیاء کی تعداد کو تاریخی طور پر 1,24,000 ہے. ان میں جن کو اصلاح کے مکمل پروگرام دیے گئے، منصوبے دیے گئے، وہ رسول کہلاتے ہیں. ان میں سے 1,24,000 میں سے صرف 300 رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان رسولوں کے حوالے سے یہ لفظ کہے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے، رستہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اس رستے پر چلنے کا طریقہ کار بتایا ہے. یہ تفسیر جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بات بیان کی. عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی اللہم علمہ التعویل، کہ جو بہترین مفہوم جو ہے قرآن مجید کا وہ ان کی گفتگو میں پایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شرعت سے مراد جو ہے وہ سبیل ہے، اور منہاج سے مراد سنت ہے. منہاجا سنت، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہے تو وہ کہتے ہیں سبیلا و سنتا. میں نے آپ کو ویسے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا. آپ نے
مسجد تک جانا ہو تو اس کے لیے ایک رستہ ہے، ایک ہو یا کئی ہوں، رستوں کو کہتے ہیں سبیل۔ اور آپ جس انداز سے جاتے ہیں، کوئی گاڑی پر جائے، کوئی موٹر سائیکل پر جائے، کوئی پیدل جائے، یہ آپ کے پہنچنے کے انداز ہیں، ان کو کہتے ہیں سنت۔ یہاں سے یہ لفظ جو ہے یہ جب آگے چلا تو قرآن کریم جو ہے وہ تو اترا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں آپ نے کس طرح جو ہے وہ اپنایا۔ آپ پوری زندگی جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، لیکن اس کو سنت اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر وہ انداز واضح ہوتے ہیں جن طریقوں سے قرآن مجید جو ہے وہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جب کتاب نازل کی اور ہمیں حکم دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ تو اس کے اندر جو اللہ کا کلام ہے وہ قرآن ہے، اللہ کے الفاظ و حروف جو ہیں وہ ما کان ھذا القرآن ان یفترى، ذرا آیت پڑھیے 11ویں پارے کی، کون حافظ پڑھتا ہے؟ نہیں، وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اس میں دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، ایک لفظ قرآن آیا ہے اور ایک کتاب کا لفظ آیا ہے۔ بات تو یہ ہوئی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی جو شریعت ہے، جس کے لیے یہاں لفظ کتاب کا استعمال ہوا ہے، کتاب شریعت کو کہتے ہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اس شریعت کی تفصیل ہے، وہ تفصیل الکتاب، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر وہ شریعت بیان ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان پر لازم کی۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے پابند ہے۔ ایک نقطہ، ایک شوشہ جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے، قرآن مجید میں یہ موجود ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اللہ کا حکم عملداری کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو امر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم نے شریعت کی صورت میں آپ کو دیا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ فتبعھا، آپ نے اس کی پیروی کرنی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی گزاری ہے، کیونکہ اللہ کی نگرانی میں گزاری ہے، اور آپ معصوم ہیں، ان کو بچانے والے اللہ رب العالمین ہیں، اللہ عاصم ہے تو آپ معصوم ہیں،
عاصم ہوتا ہے بچانے والا، اور معصوم وہ ہوتا ہے جسے بچایا جائے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن غلطی پر قائم نہیں رہتے۔ اگر قائم رہیں گے تو ان کی اتباع جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی پوری زندگی جو ہے وہ انہیں سنت اس لیے کہا گیا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک طرز عمل ہے۔ اس لیے اب جن لوگوں نے شریعت اور منہاج کا فرق کیا ہے ان کی باتیں تو خیر بہت بکھری ہوئی ہیں۔ ایک تعبیر جو ہے وہ جو مجھے پسند آئی وہ یہ ہے، ایک ہوتی ہیں عبادات، تو عبادات جو ہے وہ ایک تو رسوم ہیں، نماز وغیرہ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، یا روزے وغیرہ ہم جس طریقے سے رکھتے ہیں، اور ایک معاملات کے سلسلے میں بنیادی ہدایات ہیں۔ یہ ساری عبادات ہی کہلاتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ ان کو اس طرح نمایاں کیا ہے، بہترین نمونہ پیش کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اس پر چونکہ بڑی لمبی گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ نبی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں۔ تو ایسا لفظ کون سا ہے جس سے غلطی کا بھی امکان نہ ہو، اور وہ اللہ کا خاصہ ہے؟ آپ بتائیں گا۔ ہاں جی، آپ کو میں شریک کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ گہری باتیں جب ہوتی ہیں تو پھر نیند سے بھی بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو برابر میں پوچھتا رہوں، اور خاص طور پر جو دیکھوں گا جس کی آنکھیں بند ہیں اس کو میں ضرور سوال کروں گا۔ ہاں جی بتائیے، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ کچھ بولیں ماشاءاللہ۔ میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جیب میں جو ہے وہ پیسے لے کر آتا ہوں کہ آپ میں سے جو جواب دے گا اس کو انعام دے رہا ہے، جس سے غلطی کا امکان ہی نہ ہو، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ چلیے جی، آپ کو سوال ہاتھ اٹھائے۔ ہاں جی، آپ تو ماشاءاللہ تمام علماء ہیں، جرات کریں، غلطی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، نہیں وہ تو آپ نے مثال دے دی ہے، ملائکہ جو ہے غلطی سے پاک نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، معصوم ہیں وہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس سے غلطی کا امکان نہ ہو اس کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہے؟ یہ آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تو یہ کس لفظ سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد کا کون سا لفظ آپ پڑھتے ہیں؟ سبحانہ، سبحان ہے۔ سبحان صرف اللہ ہے، تو اس لیے آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ آج تو دنیا کے بڑے بڑے فتنے ہیں، یہ جو عام طور پر اہل قرآن ہے ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح ذرا تھوڑا سا شریعت کا اور منہاج کا فرق ہو جائے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ پڑھیے گا آپ سب ماشاءاللہ 17 بار میں ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا، ہاں امت کا لفظ یہاں نہیں ہے جی، کل جعلنا منسکن
نہیں وہ اور ہے. لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ ہے، وہ اس سے پہلے ہے یہ دونوں، لیکن اسی کے آگے چند رکوع بعد جو ہے وہ لفظ ہے لکل جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا منسک. منسک کا لغوی ترجمہ عبادت ہے. کچھ امور جو ہے وہ تعبدی ہوتے ہیں، ان کو منسک کہتے ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ شفیق صاحب سے موافقات پڑھتے ہیں. موافقات والے نے تو بڑا مار کر مارا ہے تعبدی اور عادی تقسیم کے ساتھ. ایک ہوتا ہے منسک تعبدی امور، اور ایک ہوتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے تمہیدی طور پر اس کے بعد بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نہج، منہاج. تو مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں نکاح متع جائز ہے کہ نہیں. آپ تو کل سنی ہے، آپ کو پتا ہے شیعہ متع کا قائل ہے. یہ منسک ہے، تعبدی عمل ہے. ہمارے ہاں جو نکاح ہے وہ صرف دو شخصوں کا آپس میں معاملہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو لفظ کہا ہے وہ یہ ہے کہا ہے. پہلے تو کہا کہ یہ عورتیں جو ہے وہ تمہاری پابند ہیں. اس کے بعد پھر جو لفظ کہا ہے نا اخذتموہن بامان اللہ، جب تم نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے تو یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ہے. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں بڑا خیال رکھنا، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. یہ بات تو بڑے سے بڑا سیکولر آدمی، ملک آدمی، ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک سول کنٹریکٹ ہے، ایک سوسائٹی کا آپس میں معاہدہ ہے، کوئی حیثیت نہیں. ہماری شریعت میں تو یہ ایک عبادت ہے، یہ تعبدی عمل ہے. اور آگے کیا لفظ کا صحیح اس کو ضرورت نہیں ہے. امان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. بات تو دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے. یہ مثال میں نے جان بوجھ کر دی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے کوئی چھوٹی سی تبدیلی کا، نہ کسی خلیفہ راشد کو اور نہ کسی عالم فاضل کو، بالکل کسی کو اختیار نہیں. شوشہ بھی اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آگے بھی آنا ہے. اس وادع الی ربک لکل جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک. یہ جو دعوت ہے یہ منہاج ہے. تو میں اب آپ کو دو چار لفظ بول دیتا ہوں، اب آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی. میں درس و تدریس سے شروع ہوتا ہوں. درس و تدریس جو ہے وہ ایک منہاج ہے، ایک طریقہ کار ہے آپ کو علم سکھانے کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बना कर भेजेंगे। तदरीस के बाद जो है वो मीडिया जो है ये भी एक मिनहाज है। मैंने जानबूझकर तब से मीडिया बोला है, इसलिए कि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कि मीडिया के माने क्या है। मीडिया के माने हैं ज़राए इब्लाग, ये मीडियम की जमा है। मीडियम का मतलब आता है तरीकेकार। तो जिन तरीकों से जो है वो अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाई जाती है उनको बोलते हैं ज़राए इब्लाग। और आज उसका जो जदीद तरीका आया है वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मालूमात को जो है वो दूर दूर तक दुनिया में फैलाया जा सकता है। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आया है इसकी क्या बारीकियां हैं, मुझे तफसील से बयान करने की जरूरत नहीं। ये तमाम तरीके जो इख्तियार किए जाते हैं ये मिनहाज है। एक और लफ्ज़ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसकी जो एक शक्ल है जब बानी कश्मकश पैदा हो जाए तो उसको जिहाद कहते हैं। अमर बिल मारूफ है मुनकर, कोशिश तो यही है कि ऐसे अंदाज से जो है ये काम किया जाए कि किसी को एहसास भी ना हो। भाई नाहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अब्लिगहु मामना। ये है दावत का अंदाज, ये मुस्बत अंदाज है। और मनफी अंदाज क्या है, इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कुरान मजीद तो हर चीज को वाज़ेह कर रहा है। इसीलिए वैसे तो कलाम इमाम शाफी की बहुत उम्दा है, लेकिन वो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, आज नई चीज भी सुन लें। कुल्लुल उलूम फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली। तमाम उलूम कुरान मजीद में मौजूद है। लोगों की जो अकलें हैं वो नाकिस हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, वैसे तो टेक्नोलॉजी एक तरीकेकार है, ये मिनहाज है। और आप एक वक्त था जब लोग याददाश्त से काम करते थे हालात के मुताबिक, फिर एक वक्त आया जब लोगों ने जो है वो लिखना शुरू कर दिया, इसका रवाज बहुत हो गया। आज वो वक्त आया कि अब वो हिफत और लिखाई दोनों गए। आज क्या है कि आपके पास मोबाइल, मैंने एक बात कही, अजीज इसलिए है कि माशाल्लाह मेरे पहले शागिर्दों में से हैं, तो आपके मोबाइल पर वो तमाम की तमाम बात आ गई है जो मुझे आज आपके सामने रखनी है। लेकिन मैं असल में इसलिए पहले इन चीज़ों को बयान करना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि मैं 50 साल जो जदीद माहौल था ना, इससे बरसरे पैकार रहा हूँ। और मिजाज चूंकि तहकीकी था, इसलिए जदीद माहौल जो है वो क्या है, इसको मैंने जानने के लिए जो है वो अमली सूरत में देखने के लिए पूरी दुनिया का सफर किया है। अरब मुल्क तो ऐसे हैं जैसे कि आप अपनी जमीनें होती हैं तो आप अक्सर अपनी जमीनों पर चले जाते हैं। अरब मुल्कों को तो मैंने यूं जो है वो देखा हुआ है, लेकिन मैंने वो जो सेक्युलरिज्म के दावे हैं ना, वेलफेयर स्टेट का तस्वुर और इसी तरह ह्यूमन राइट्स, इसको देखने के लिए मैंने यूरोप और अमेरिका के भी कई सफर किए, लेकिन इतनी बेचैनी में किए हैं। आज तो लोग शुक्र करते हैं ना कि हमें कहीं कोई नेशनलिटी मिल जाए, बड़ी बड़ी लोग तकलीफें उठाते हैं, बात लंबी ना हो जाए।
مگر مجھے اتفاق سے ایسے لوگوں کو جن کو طلب نہ ہو، مجھے ویزے ایسے ملتے تھے جیسے کہ 25 سال تک مجھے ویزے ہی ملتے رہے برطانیہ کے، 5 سال کی. حالانکہ میں گیا تھا 2 ہفتوں کے لیے ویزا لینے کے لیے. نہیں، آج جیسے آدمی کو جو ہے وہ لمبے ویزے دینے چاہیے. امریکہ کے ویزے بھی مجھے اس طرح ملتے رہے. پھر یہ 9/11 کا حادثہ ہوا تو اس کے بعد میں امریکہ نہیں گیا. اس واقعات میرے سامنے تھے، میں گیا ہی نہیں. پھر میں نے نہ ویزا لیا. میں بتاتا ہوں، میں جب برطانیہ گیا ہوں تو بمشکل میں، حالانکہ میری بہن اور ان کی ساری اولاد جو ہے وہ اس وقت برطانیہ میں تھی اور آج بھی برطانیہ میں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ میرے بھانجے بھانجیاں ہیں، لیکن میں وہاں ہر وقت مجھے خوف تھا کہیں یہاں موت نہ آ جائے. 12 دن سے ٹھہرا ہوں. امریکہ بھی گیا ہوں تو چند ایک مرتبہ تو خیر میں نے 2 ہفتے وہاں گزار دیے، لیکن پھر بعد میں جب گیا تو صرف 2 3 دن میں نے وہاں گزارے. اس لیے کہ میری ساری تلاش یہ تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں یہ جو دعوے کرنے والے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کے ہیومن رائٹس کے حالات کیا ہے. انسانی حقوق، آپ کو پتا ہے یہ کتنا آج بہت بڑا تنگ کیا جا رہا ہے طالبان پر کہ یہ انسانی حقوق کو نہیں جانتے، عورت کے حقوق جو ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لیتے. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا جو فروری 2020 میں ہوا ہے، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے. بہت بڑا جھوٹ ہے یہ. اسی لیے انصار امباسی نے جو ہے اس معاہدے کا اختصار ایک خبر کی صورت میں نے پڑھا تھا. اس نے کہا اس میں کہیں بھی نہ انسانی حقوق کا ذکر ہے، نہ کہیں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے. خام کو جو ہے وہ داغدار کرنے کے لیے آپ نظام پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصود یہ کہ منہاج کے اندر وہ تمام طریقے جن کے ذریعے سے شریعت جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے، ان احکام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا تو ہے نا. لتنذر ام القری وما حولها من حولها ماشاء اللہ، تاکہ آپ جو مکے والے ہیں ان کو بھی ڈرائیں، اور جو اس کے ارد گرد تو پوری دنیا ہے. پوری دنیا میں سب سے نچلا علاقہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہے. تو اس لیے یہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی. اللہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد میں اب اس موضوع کو تو سمجھتا ہوں کہ کافی ہوگا آپ کے لیے. ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت کا پھیلانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں نئے سے نئے، اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شریعت کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے اندر احکامات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بلکہ ایک تبدیلی سے تو چارہ ہی نہیں. ایک پہلے حکم آیا ہے عام، اس کے بعد پھر خاص حکم آ گیا. اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو جو ہے وہ عام حکم دیتا ہوں، گرمی بڑی ہے ذرا اس کا علاج کریں، یہ ایک عام حکم ہے. میں کہتا ہوں ذرا اے سی لگا دیں، یہ خاص حکم ہے. اس نے پہلے حکم میں تبدیلی کی ہے. یہ تبدیلی جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں نسخ کی، اس کو نسخ کہتے ہیں. احمد بن حنبل کی 2 3 کتابیں ہیں بڑی قیمتی.
रहमतुल्लाह अलैह की। एक तो ये सुन्नत के बारे में, और दूसरी उनकी किताब है नासिख व मनसूख के बारे में। पहले उलमा कहते थे जिस शख्स को ये पता नहीं वो फतवा नहीं दे सकता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मिनहाज के अंदर नस्ख के माने और हैं और शरीयत के अंदर नस्ख के माने और हैं। शरीयत के अंदर नस्ख के माने ये है कि एक हुक्म आया और उसके बाद दूसरा हुक्म आ गया जिसने पहले हुक्म में तब्दीली कर दी। मिनहाज के माने है कि कई तरीके हैं एक काम को करने के, आप हालात के मुताबिक जो तरीका मुनासिब समझे वो इख्तियार करें। मिनहाज के अंदर नस्ख ये है। मिसाल के तौर पर जिहादी तंजीमों को बड़ा मुगालता हुआ है। वो कहते हैं कि ये दावत और तबलीग मनसूख हो चुकी है, अब सिर्फ जिहाद क़िताल है। इब्न तैमिया ने जो है ये उसूल बयान किया। मैंने इब्न तैमिया के हवाले से जो है उनको कई दफ़ा समझाने की कोशिश की कि बात यह है कि ये जिहाद व क़िताल जो है ये मिनहाज है, शरीयत नहीं है। तो मिनहाज के अंदर जो तब्दीली होती है उसके ये माने नहीं होते कि पहली चीज खत्म हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लड़ाई शुरू की है, वो जिहाद का माना लड़ाई के करते हैं। जब लड़ाई शुरू की है तो क्या उसके बाद आपने तबलीग छोड़ दी थी? उसके बाद आपने सुलह हुदैबिया की है। सुलह हुदैबिया के अंदर तो आपने बिल्कुल सुलह कर ली थी लड़ाई से भी, कि लड़ाई होगी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो इस फर्क को समझ लिया, और मैंने आपको मुता की मिसाल क्यों दी है। मौलाना मौदूदी के सामने ये फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि मुता जरूरत के लिए कई दफा हलाल हुआ है, वक्ती निकाह जो होता है ये कई दफा हलाल हुआ है, कई दफा हराम हुआ है, और अब भी अगर हालात इससे पैदा हो जाए तो हलाल हो सकता है। हालांकि ये ताबुदी अमल है, और ताबुदी अमल के अंदर जो है वो नस्ख के माने ये नहीं होते। मिनहाज के अंदर जो है आप देखते हैं कि जी एक आदमी जो है वो आपके पास आता है, क्या उसे आते ही जो है वो आप डंडा उठा के मारना शुरू कर देते हैं? क्या आते ही जो है वो आप कशमकश शुरू कर देते हैं? कुरान कहता नहीं, भाई नहदु मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अब्लिगहु मा अमर। इतनी ज्यादा जो है वो उसके साथ नरमी इख्तियार करो कि उसे समझाने के बाद ये ना कहो कि इसको कबूल करो, उसे ऐसी जगह पहुंचाओ जहां उसे बिल्कुल कोई दबाव ना हो, कोई खतरा ना हो। मामन अमन से है, अमन वाली जगह पहुंचाओ। उसके बाद ये ला इकराहा फिद्दीन, खैर उसके बाद तो नहीं है, तीसरे पारे में है दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं, लेकिन ये एक लंबा मौजू है। एक तो मैंने आपको ये नुक्ता जो है वो बताया है नस्ख का। तो जो लोग शरीयत के उसूलों से वाकिफ नहीं होते ना, वो आमतौर पर गलतियां खाते हैं। और हमारे हाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अहले हदीस उसूल पढ़ते ही नहीं, बल्कि मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े आलिम दीन की बात है मेरी, उसके साथ गुफ्तगू हो रही थी। उसने कहा कि ये उसूल फिक़ह तो बहुत बड़ा फितना है। मैंने कहा कि इस फितने का बानी कौन है? जिसने किताब लिखी है वो इमाम शाफी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो है वो एक मेरा शागिर्द था अहले हदीस, वो हनफियों को खुश करने के लिए जो है उसने खड़े होकर वहां तकरीर की मेरी मौजूदगी में। पहली नशिस्ती 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही थी इमाम अबू हनीफा पर। तो उसमें एक नशिस्त की सदारत मेरी थी, लेकिन दूसरी नशिस्त की सदारत जो है वो एक देवबंदी बुजुर्ग की थी। तो उसने उनकी सदारत के अंदर कहा कि अहले हदीसों की ना कोई फिक़ह है ना कोई उसूल फिक़ह। उसमें बड़े बड़े लोग अहले हदीस मौजूद थे,
یاسین ظفر بھی تھے جامعہ سلفیہ کے جو منتظم اعلیٰ ہیں. اسی طرح اسلام آباد کے علماء ڈاکٹر سہیل، ڈاکٹر حافظ طاہر الاسلام وغیرہ سارے موجود تھے اس کے اندر. اچھا، اس نے خاص طور پر مجھے، کیونکہ میں نے 3 سال اس شخص پر محنت کی تھی، اور پہلے تو جو ہے وہ ہنچوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا. اس کے بعد جب امریکہ چلا گیا تو بالکل داڑھی بھی صاف کر دی. اس کی بڑی کتابیں ہیں اس شخص کی. اللہ اسے ہدایت دے، میری دعا یہی ہے. اب تو خیر پاکستان میں آ گیا ہے. تو اس نے جب یہ لفظ کہے تو پھر میں نے کہا، جو اس کو صدارت کر رہے تھے، کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ میری وہاں اللہ نے عزت بنائی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے موقع دیا. انہوں نے کہا یہ سب ظاہری ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی ساتھ کہا کہ ان کی کوئی فقہ اصول فقہ نہیں ہے، یہ تو ظاہری ہے سارے. اب ظاہری میں چونکہ بڑا امام ابن حزم ہے تو مجھے تو اس الزام کا جواب دینا تھا. تو میں نے اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو ہمیں تان دیا گیا نا کہ یہ ظاہری ہوتے ہیں، یہ تان بالکل غلط ہے. میں کہتا ہوں میرے سب سے بڑے مایا ناز استاد جو ہیں وہ شیخ ابن باز ہیں. اور شیخ ابن باز جو ہے وہ حافظ ابن حزم کا جب نام لیتے رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے تھے. شیخ ابن باز کا مزاج بہت جو ہے وہ دھیما، یعنی ہر بات میں غور و فکر موجود تھا. وہ کہتے تھے کہ ابن حزم کو یہ تو حق ہے کہ علمی طور پر کتاب و سنت کے حوالے سے کسی سے اختلاف کرے، لیکن کسی کو گالی دینے کا حق نہیں ہے. امام مالک کو کہتا ہے اے دین، تو بے دین آدمی ہے. امام مالک سے کہتا ہے اے دین، دین تھے. اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں دیکھیے، ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. ہم امام ابو حنیفہ کے مسائل کے بارے میں کتاب و سنت پر ہم پیش کرتے ہیں. جو مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اسے مان بھی دیتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے ابن حزم کے، صدق رسول اللہ وکذب ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے بارے میں، اور یہاں رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو کہیے. یہ کلمہ جو ہے یہ گالی نہیں ہے بھئی. اجتہاد کی حقیقت ہوتا ہے. اجتہاد بصیرت ہوتی ہے. بصیرت کے اندر فرق ہو سکتا ہے، حالات کے مطابق پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں سوچ و بچار کے اندازوں میں فرق ہو سکتا ہے. یہ تمام منہاج ہیں. تو یہ کذب نہیں ہوتا. کذب ہوتا ہے خبر میں. جہاں سوچ بچار ہو وہاں جو ہے وہ اس کو کذب نہیں کہتے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں نا، میری بھی تو تربیت کی ہے کسی نے. میں جب بلوغ المرام پڑھتا تھا تو میری عادت تھی کہ میں شروع بھی ساتھ پڑھتا. تو بلوغ المرام کی شرح میں برابر دیکھتا. تو اس شرح میں عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ وغیرہ کی تشریح کر کے مفہوم بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اب کون کون سے ایسے نقطے ہیں جن کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو وہ آخر میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے اذان کے متعلق کہا کہ یہ اذان جو ہے یہ تقلید ہے. کیا مطلب کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، آپ سب اس کی تقلید کرتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں. مجھے فوری طور پر یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ جیسے اب آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، میں بھی جو ہے وہ علم میں کچا تھا. میں نے اپنے تایا جنہیں محدث روپڑی کہتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تقلید ہوتی ہے اجتہاد میں، جو اعلان ہوتا ہے اس میں تقلید نہیں ہوتی. اذان تو ایک اعلان ہے. ہاں، کسی کی بات جو ہے وہ اعلان ہو جائے تو مثال طور پر حکومت نے اعلان کر دیا ہے کسی قانون کا، تو اس قانون کے بارے میں جب اخبارات کو لکھتے ہیں تو اس کو تقلید نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اخبار، خبریں. وہ خبر ہوتی ہے. تقلید جو ہے وہ اصل میں کتاب و سنت میں جو غور و فکر کی
صورت ہے نا اجتہاد کی، اس اجتہاد کے اندر جو ہے ہم کسی کی تقلید کریں، تقلید اسے کہتے ہیں. تو دیکھیے نا، میں نے تو ان محنتوں سے یہ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہیں یہ یاد رکھے ہوئے ہیں. اب اللہ کرے کہ جو میں فرق بیان کرتا ہوں آپ کو بھی یاد رہیں. چلیے اب میں نے آپ کو جو ہے وہ بات اجتہاد کی آ گئی ہے. اب جو اجتہاد کا مسئلہ ہے، ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں کوئی چیز اس طرح واضح کرتا ہوں تو بسا اوقات جو پہلی بات میں نے بیان کی ہوتی ہے نا، میں کچھ دوائیں اس طرح کی استعمال کرتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے بسا اوقات یہ ترتیب میں مشکل پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی بات میری ایسی ہو جو میں نے کہی ہو اور اس کے بارے میں جو ہے وہ میری گفتگو میں نہ آئے، تو آپ کو جب سوال کرنے کا موقع ملے تو آپ سوال کر لیا کریں، تاکہ وہ بات جو رہ گئی، اس لیے کہ ایک چیز کی تشریح کرتے ہوئے دوسری باتیں بات رہ جاتی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت تو وہی ہے، اس کے بارے میں تو بہت بات ہو چکی، مزید باتیں بھی الحمدللہ آتی جائیں گی. اس کے بعد اس وحی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اب ہمارے لیے صرف ایک راہ ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ کیا کہہ رہے ہیں اور اس گفتگو کا مقصد کیا ہے. آپ ماشاءاللہ میرے بہت محبوب شاگرد ہیں، مولانا محمد شفیق مدنی، تو ان سے پڑھ رہے ہیں مقاصد شریعت. لیکن میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں فتنوں سے عام طور پر آگاہ ہوں اور میرا ذوق یہ ہے کہ میں فتنے پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ جو اجتہاد کا مسئلہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دور عالم. عام طور پر جو سیکولر طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ عقل سے ہے، آپ جو ہے اس کا جواب دیں، آپ عقل سے حل کریں. حالانکہ یہ کسی کا تصور نہیں ہے ہمارے پرانے بزرگوں میں، ابو حنیفہ کا، نہ کوئی ان کے اساتذہ کا، نہ دیندار لوگوں میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ان کے نزدیک اجتہاد جو ہے وہ ذہنی سوچ و بچار کا نام ہے، اور ذہنی سوچ و بچار جو ہے وہ جب گہرائی کی صورت میں جو ہے وہ انسان اختیار کرتا ہے تو وہ جو معاملات پیش ہوتے ہیں ان کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے. تو جو غور و فکر ہوتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا غور و فکر کیا جا سکے اس کے بارے میں. ویسے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ نے غور کرنا ہے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع اصطلاح میں. اور پھر یہ ہے کہ اس معاملے کے بارے میں شریعت کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیے کہ شریعت کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے. مظاہر کہ وہ گہرائی میں بہت دفعہ تو شریعت کے ظاہر رہنمائی ہوتی ہے، اسے شرعی حکم کہتے ہیں، لیکن شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی ہے. ابن تیمیہ نے ان دونوں چیزوں کو بتانے کے لیے ایک رسالہ لکھا ہے، فی علم ظاہر والباطن. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اجتہاد جو ہے وہ گہرے غور و فکر کا نام ہے، کیونکہ اجتہاد کا جو نتیجہ ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ واقعاتی صورتحال کو سمجھنا جو ہے یہ فقہ الواقع ہے، اور شرعی احکام کو معلوم کرنے کے لیے غور و فکر کرنا اس کو کہتے ہیں فقہ الاحکام. لیکن یہ فقہ کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں عام مشہور ہے، اس کو ایک مخصوص معنی بعد میں دے دیا گیا. میں
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اصول الاجتہاد، یہ میرا ڈاکٹریٹ کا موضوع ہے، میں نے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ اجتہاد تو وہ غور و فکر ہے، اور فقہ وہ ہے جو آپ اس غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے ورزش کی، یہ تو اجتہاد ہے، میں لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، اور آپ نے ورزش کر کے جو ہے وہ اپنی صحت کو اچھا بنا لیا، یہ فقہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے بڑا خلط مت کر دیا، اس لیے کہ بہت بڑا فتنہ جو ہے اس بات میں یہ ہے کہ اجتہاد معنی، اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز نہیں ہے اس کا جواب دو۔ اصل میں یہ فتنہ جو ہے یہ ان لوگوں سے پھیلا ہے جو شریعت سے واقف نہیں ہے براہ راست۔ ڈاکٹر اقبال ہو گئے، اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر رفیع الدین جو ہے وہ ہو گئے، سر سید سلیمان ندوی، اور بہت بڑی جماعت جو ہندوستان کے اندر ان کی کتابیں موجود ہیں، وہ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ شریعت سے کوئی خارج چیز ہوتی ہے۔ شریعت سے خارج چیز تو بدعت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اجتہاد کے معنی صرف یہ ہے کہ شریعت میں غور و فکر کرنا، بس۔ اس لیے اس نقطے کو جو ہے وہ آپ سمجھ رہے، اجتہاد جو ہے یہ بھی منہاج ہے، لیکن یہ فکر کا منہاج ہے۔ تو اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اجتہاد سے جو ہمارے سامنے فقہ ہیں وہ مختلف ہیں، اور سارے لوگ جو ہے وہ ان فقہوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ آج تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا مطالعہ ان فقہوں کا نہیں ہے وہ آدمی جو ہے وہ نہ فتویٰ دے سکتا ہے اور نہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کا میدان جب اس پر اتفاق ہے کہ اجتہاد کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا، پھر واضح بات ہے کہ شریعت کا اور اجتہاد کا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو اس لیے اجتہاد سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ فقہ حاصل ہوتی ہے، تو فقہ اور شریعت ایک نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مضمون میرے خیال میں 1986-87 کی بات ہے، حافظ سعید کے نام سے چھپا ہوا ہے محدث میں، آپ محدث میں نکالیں گے تو شریعت اور فقہ کا فرق۔ ویسے میں نے ان دنوں جو شریعت بل کا مسئلہ تھا اس وقت میں ایک فکری سیاست میں تو میں آ ہی گیا تھا، اس لیے میرے بہت سے مضامین ان دنوں جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ موجود ہیں، ان فروق پر۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ کو ایک تو اللہ کی طرف سے صریح ہدایت آ جاتی ہے، اور جو صریح ہدایات آتی تھی، جو معاملات پیش ہوتے، جب آپ ان پیش آمدہ معاملات کے اندر جو ہے وہ رہنمائی دینا چاہتے تو آپ پھر اسی وحی میں غور و فکر کرتے، اس سے نئی نئی چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ان معنوں میں کہ وحی کے اندر غور و فکر کر کے جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں، وحی کے اندر، یہ لفظ اندر ذرا بڑا اہم ہے، وحی سے خارج نہیں، وہ اجتہاد ہوتا ہے، اور جو چیز وحی سے خارج ہو وہ اجتہاد نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ نہیں، ابھی امید نہیں ہے کہ یو پی ایس بھی بند ہو گیا،
میرے خیال میں آپ کوئی بات نہیں، اتنے آپ ہیں کہ میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچے گی. جی آپ ایسا کریں کہ پھر جو ہے، ویسے تو میرا موضوع جو تھا شروع ہو رہا تھا وہ اجتہاد کے 2 مکتب فکر اہل الحدیث اور اہل الرائے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں بھی آئے گا. آپ نے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اندر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اجتہاد بہت کیا ہے. آپ کے پاس جو وحی آتی تھی اس میں اگر صراحت ہوتی تو بات ختم ہو جاتی، اور اگر صراحت نہ ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ غور و فکر کر کے جو ہے وہ اسی سے بہت سے مسئلے حل کرتے. اس غور و فکر کے یہ آپ کا اجتہاد ہے، لیکن آپ کا اجتہاد جو ہے وہ معصوم اجتہاد ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. اس لیے اگر نبی سے کوئی اجتہادی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس غلطی کو لازماً واضح کرتے ہیں. بلکہ بہت سی آپ کی ایسی سوچیں ہیں اللہ نے ان کی باقاعدہ جو ہے وہ قرآن مجید میں تصریح کی ہے. میں چند کہتے ہیں اشارہ کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، ابھی میں نے صرف یہ آیتیں. اسی طرح عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، ہاں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم بھی ہے، لیکن میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. 3 مثالیں میرے خیال میں کافی ہیں. جی نہیں، ہاتھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سینکڑوں ہیں، تو اس لیے میں نے 3 موٹی موٹی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو دے دی ہیں جن سے آپ واقف ہیں. وہی عبداللہ بن ام مکتوم کی آمد اور جو وہاں سرداروں کا جو مسئلہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبس وتولی اس کے بارے میں موجود ہے. پھر اپنی بیویوں کے معاملات میں آپ نے جو رنگ اختیار کیا وہاں لم تحرم ما احل اللہ لک موجود ہے. اور جب جہاد کے سلسلے میں، قتال کے سلسلے میں لوگوں نے اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم مزاج ہونے کی وجہ سے ہر ایک کا بہانہ جو ہے وہ اس کو غور کرنے کی بجائے اجازت دیتے رہے کہ جو یہاں کچا ہے وہ بعد میں جا کر کیا کرے گا ہمارے ساتھ. تو لیکن اللہ نے کہا فاللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. اس طرح مثالیں تو سینکڑوں ہیں. تو میں آپ کو ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہے وہ صحابہ نے بھی اجتہاد کیے ہیں، لیکن صحابہ کے جو اجتہادات تھے وہ صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانہ میں جو تھے آپ ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. وہ آگے لمبی بات ہے کہ جو آپ کے سامنے ہوتے آپ ان کی اصلاح کرتے، جو آپ کے سامنے نہ ہوتے آپ ان کی بھی اصلاح کرتے. ویسے ایک اہم رائے ہے کہ چونکہ آپ ذمہ دار تھے اپنے دور میں، اس لیے جو چیز آپ کے سامنے نہ بھی ہوتی وہاں لوگ عمل کرتے، مخفی چیز کو نہ ہوتی، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول مکلف تھے. اور اس کے لیے یہ چیز ہے کنا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے حالانکہ قرآن مجید اترتا تھا. عزل آپ میں سے میرے خیال میں بہت سے شادی شدہ نہیں ہوں گے. عزل کہتے ہیں کہ بیوی سے صحبت کرنا لیکن جو مرد کا پانی ہے وہ عورت کے رحم میں نہ جائے، اس کو بولتے ہیں عزل اس طرح میں. تو جابر نے دلیل پیش کی ہے. جابر کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں جو کام ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہ بھی ہوں. اب ظاہر ہے کوئی عزل آپ کے سامنے تو نہیں کرتا،
یہ معاملے پیچیدہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ احادیث جو ہیں صحیح بخاری مسلم کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں امامت کرتا ہوں تو تم جو کچھ پیچھے کر رہے ہو میں اسے بھی دیکھتا ہوں. حالانکہ عام انسانوں کے پیچھے جو کام کیا جائے وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیتیں ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو اجتہاد ہے وہ جو کچھ بھی ہے نا وہ چونکہ اللہ بچانے والے ہیں تو اس لیے آپ معصوم ہیں، اس لیے اس کو انداز تو آپ کا اجتہاد کا ہے غور و فکر کر کے نئے مسائل نکالنے کا، لیکن ویسے اسے سنت ہی کہتے ہیں، یعنی تاریخ میں وہ سنت کا حصہ ہے. چلیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر دور ہے صحابہ کا. صحابہ کے دور میں جو ہے وہ اسی طرح جب مسئلے پیش آتے تو صحابہ جو ہے وہ اپنی غور و فکر والی جو صورتحال ہے جو اللہ کے رسول کے سامنے بھی جو ہے وہ بسا اوقات اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ آپ سے اجازت لیتے کہ میں اجتہاد کروں. ویسے تو بات لمبی ہو جائے گی، میں چلیے چھوڑتا ہوں اس لیے کہ موضوع ذرا آگے بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ویسے آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا ایک پہلو ہے مانا علیہ و صحابی کے اندر اللہ کے رسول ایک فرد کے طور پر جس طریقے پر ہیں، اور اجتماعی طور پر صحابہ تو آپ کے ساتھ اس معاشرے میں اس زندگی میں شریک کار ہے. اس لیے صحابہ کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ کے زمانہ میں تھا، وہ تو سنتی ہے، لیکن صحابہ کی ایک زندگی جو آپ کے بعد ہے وہ سنت نہیں ہے. تو اسی لیے وہ صحابہ جو اجتہاد کرتے اگرچہ مزاج مختلف ہوتے ہیں. ایک مزاج ایسا بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم نے لازماً وہی کرنا ہے، اور خواہ وہ شریعت ہو کیا نہ ہو. عبداللہ بن عمر کا مزاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پیشاب وغیرہ اپنی حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، رستے میں جا رہے ہوتے تو انہیں یاد آ جاتا کہ یہاں اللہ کے رسول جو ہیں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، تو انہیں پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہوتی تو وہاں جا کر اسی طرح بیٹھ جاتی. یہ اصل میں شدید محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر، ایسی مثالیں اور بھی ہیں لوگوں کی، لیکن ایک مزاج یہ ہے کہ نہیں، آپ مقصد معلوم کریں. اس لیے کہ مقصد کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو جب آپ اس کا مقصد معلوم کر رہے ہیں اور پھر وہ آپ کام کریں تو اس کے لیے ہمارے اصول فقہ میں ایک اصطلاح ہے، ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے نص. ظاہر تو الفاظ ہوتے ہیں، اور نص جب ان الفاظ سے وہ مراد دی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یا متکلم نے بولنے والے نے بولتے وقت جو اس کی مراد تھی وہ آپ لیں گے تو نص بنے گی. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو. اب جو شدت پسند لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤ. محدث میں ایک بات ہے، جو میری بات ہے وہ تو افسنا اللہ مدنی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف ایک بزرگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو اس کے اندر حافظ ثناء اللہ صاحب نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ جو سود ہوتا ہے یہ عرب ملکوں کے اندر تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے کہ ان کے جو سرمایہ نا وہ پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں، اور انہوں نے بینکوں سے جو ہے وہ سود لینا بند کیا ہوا تھا. تو بینکوں نے یہ کام کیا کہ یہ سارے جو سود ہے نا یہ یہودیوں کو دینے شروع کر دیے، اور یہ جو این جی اوز جو کراتی ہیں نا یہ ساری اس طرح کی چیزیں لے کر جو ہے وہ اسلام کی دشمنی کرتی ہیں. تو پھر شیخ نے بعد میں تو بہت ہی اس میں آسانی کر دی. انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ بات ہے کہ بالکل یہ سود جو ہے وہ آپ صدقے خیرات میں استعمال کریں. مطلب ہے جو صدقے خیرات کے کام ہے مدارس کے لیے دیگر چیزوں کے لیے، لیکن اس میں جو میرے بزرگ تھے یا ہمارے بزرگ تھے وہ اس میں اتنی نرمی نہیں کرتے ہیں. مثلا میرے بزرگ دو ہی ہیں، ایک میرے والدہ اور ایک میرا دایا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ کسی کو چٹی پڑی ہو کہیں، یا آپ کے پاس ایسا مال ہو آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ کے پاس سودی مال موجود ہے، ڈاکو آ جاتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ جو کچھ ہے نکال دو، آپ یہ کریں کہ سودی مال جو ہے اسے دے دیں. وہ کہتے تھے کہ مال حرام در حرام رفت، حرام مال جو ہے وہ حرام جگہ پر استعمال ہونا چاہیے. کسی کو چٹی پڑ گئی ہے، غلط چٹی ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ یہ سودی مال استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان میں ابھی تک یہ چیز موجود ہے کہ ہم سودی مال جو ہے وہ نہیں وصول کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے بینک ایسے موجود ہیں جو ہمیں کروڑوں اربوں جو ہیں وہ لون دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے کاروبار میں بھی جو ہے وہ سود نہیں کبھی دیا. حالانکہ اس وقت ہماری ایک فیکٹری جو 14 ارب روپے کی ہے، اور چین کو جتنے بھی پیسے ادا کیے ہیں وہ اللہ نے راہ نکال دی. میرے تعلقات تھے اربوں سے، 250 ارب میں نے جو ہے وہ اس میں سرمایہ کار بنا دیے. جتنا مال چین کو چاہیے تھا وہ چین کو ہم نے دے دیا باہر باہر. اور جو پاکستان میں ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوئے، ہم نے جو ہے وہ ان کے مال لے کر جو ہے وہ جو پاکستان میں بلڈنگیں وغیرہ بنتی ہیں وہ بلڈنگ وغیرہ بنا رہی. تو اس طرح سے جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتے ہیں. اچھا، لیکن میں نے اب آپ کو ایک مثال دے کر در بات کو سمجھانا ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا شوق تھا کہ بہتر سے بہتر جگہ جو ہے وہاں پر میں عبادت کروں، اور حج عمرے جو ہیں وہ اللہ نے مجھے بہت موقع دیے ہیں. تو میں جب خاص طور پر طواف زیارت کے لیے آتا، طواف زیارت جو ہے یہ رکن ہے حج کا، یہ ہوتا ہے 10 ذو الحجہ کو، وہاں سے شروع ہوتا ہے پھر 13 تک چلتا ہے. تو بلکہ بعض صورتوں میں حائضہ عورت کو اس کے بعد بھی اس کی اجازت ہے. تو میں عام طور پر ایک ایسا عمل تھا جو میں نے زندگی میں رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد
میں لیٹ جاتا تھوڑی دیر کے لیے، اتمام یہی کرتا کہ وضو نہ ٹوٹے، لیکن لیٹتا اور پھر اس کے بعد میں اس کو سنت سمجھ کر کام کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ 10 ذی الحجہ میں نے جو طواف کیا، طواف زیارت وغیرہ، تو اس کے بعد میں نے کوشش کر کے جو مقام ابراہیم ہے نا، اس کے قریب ایک جگہ تلاش کی اور وہاں میں نے سنتیں پڑھی۔ اس وقت تقریباً 15-20 لاکھ افراد جو ہوتے ہیں وہ بیت اللہ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس نے بھی قربانی کر لی یا ایسا کام کر لیا وہ طواف کے لیے آئے گا، یہ تو حج کا رکن ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، بڑی مشکل سے بیٹھنے کی جگہ مجھے ملی۔ اب میں نے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد وہیں لیٹنے کی کوشش کی، تو ایک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ عالم دین ہو، مجھے کہتا ہے کہ یہ کام گھر میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ میں چونکہ ہر بات میں غور و فکر کرتا ہوں، میں نے کہا اس نے مجھے صحیح بات کہی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ تھوڑی جو تھکان ہو گئی ہے نا، وہ تھکان جو ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور یہ بات مجھے اس طرح سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنی تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر جو ہے، جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد آپ لیٹ جاتے تھے، اور جب آپ یہاں لیٹ جاتے تو اس دن آپ پھر سنتوں کے بعد جو ہے وہ صبح کی سنتوں کے بعد نہیں لیٹتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک مقصد تھا، تو اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آرام کر کے نئے سرے سے عبادت کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہونا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کو اگر پیش نظر رکھیں تو پھر یہ چیز نس بنتی ہے۔ میں ویسے آپ کو ایک مسئلہ جو ہے وہ اور پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس کا جواب آج نہیں دوں گا، وہ آپ نے جواب دینا۔ ہاں جی، کر لیا۔ ہمارے اہل حدیث کا ایک امتیازی مسئلہ ہے، اس کا نام ہے جلسہ استراحت۔ اور ہمارے ملک میں چونکہ اہل حدیث کے مقابلے میں حنفی ہیں زیادہ، اہل حدیث کہتے ہیں جلسہ استراحت سنت ہے، حنفی کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے تو پھر آپ جو اٹھتے وقت ہے نا تھوڑا سا بیٹھ کر اٹھتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جلسہ استراحت کے بعد اللہ اکبر دوبارہ نہیں کہتے، ورنہ ہر تبدیلی کے لیے اللہ اکبر ہے۔ یہ حنفیوں کا موقف ہے۔ میں آپ سے جو ہے وہ آج اس کا جواب نہیں چاہتا، آپ انشاءاللہ مجھے یاد کرائیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ اس پر سوچ کر آئیے اور مطالعہ کر کے آئیے، تاکہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سنت ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ سنت کی تعریف میں بڑے ہی معاملات ایسے ہیں جو اہم ہیں۔ تو بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقاصد شریعت پر اگرچہ اب تو بہت افراد تفریط ہو گیا ہے، اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ میں تو اس لیے رہنے دیتا ہوں کہ یہ اصل میں جب اہل حدیث اور اہل رائے کا فرق آئے گا تو وہاں جو ہے میں اس نقطے کو واضح کروں گا، مقاصد شریعت کے بارے میں جو افراد تفریط کی رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ کیا خیال ہے جی، سوال جواب شروع کر دیا جائے؟ ہاں جی، نہیں چلیے، آپ ایسا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ اجتہاد، فقہ کے بارے میں آپ کو ایک تو محدث رکبی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جب
11 غور و فکر ہوتا ہے تو اس کو پھر فقہ کہتے ہیں. لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی میں لغوی معنی مربوط ہوتا ہے. امام راغب جو ہے وہ بہت گہرے آدمی ہیں. وہ ہمیشہ ایک لفظ کے استعمالات لے کر اس کا جو بنیادی مفہوم ہے یہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے فقہ کا مفہوم متعین کرنے کے لیے کہا ہے کہ جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس مشاہدہ کے بعد آپ جس کا مشاہدہ نہیں کر رہے اسے غیب. مشاہدہ کے ذریعے بعد غیبی چیزیں معلوم کرنا یعنی جو آپ کے سامنے نہیں ہے. مشاہدہ ہوتا ہے حواس سے, جو آپ کے حواس سے معلوم نہیں ہوتی وہ چیزیں معلوم کرنا, اس کو بولتے ہیں فقہ. وہ کہتے ہیں اس لیے فقہ اور علم ایک معنی نہیں ہے. علم تو جس کا آپ مشاہدہ کریں وہ بھی علم ہے, اور جو آپ کے مشاہدے میں نہ ہو آپ کا غور و فکر ہو وہ بھی علم ہے. علم تو وسیع معنی رکھتا ہے, لیکن فقہ جو ہے یہ حقیقت آپ کو جو ہے وہ چیز کراتی ہے جو آپ مشاہدہ نہیں کر رہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں, بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید پر بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت ہے ظاہر ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہے. تو آپ کی زندگی کی کوئی چیز جو ہے اسے فقہ نہیں کہتی, اس لیے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ان کی اپنی جو زندگی ہے جسے سنت کہیے یا حدیث کہیے وہ حجت ہے. تو عمار صلی اللہ من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ. تو اس لیے اللہ کے رسول کے بعد جو اجتہاد ہوتا ہے نا اس کو ویسے صحابہ کرام فقہ کہتے تھے, لیکن اس وقت فقہ کا لغوی معنی ان کے سامنے زیادہ تھا. فقہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ آپ جو کسی سوچ و بچار کے نتیجے میں کوئی چیز نکالتے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ آپ مثلا کنویں میں پانی ہے, آپ جب ڈول پھینکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے پانی آ جاتا ہے. یہ اصل میں فقاہت ہے. اس پر آپ نے محنت کی اور پانی آپ نے جو ہے وہاں حاصل کر لیا. تو یہ اجتہاد ہے اور اجتہاد کا نتیجہ فقاہت ہوتی ہے. لیکن قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو اس کا استعمال ہوا ہے وہ زیادہ اجتہاد کے معنوں میں ہوا ہے. جو اجتہاد کا نتیجہ ہے اس کے مطابق اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوا. آپ اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یہاں فقہ سے مراد کیا ہے جی؟ علم حاصل کریں, اور علم کا ایک حصہ وہ ہے کہ اس کے جو اطلاقی صورتیں ہیں, اس کی جو اطلاقی صورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں, اور اطلاق جو ہے وہ منہاج ہوتا ہے. تو اطلاقی شکلیں بھی آپ کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے فقہ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتے ہیں. یہاں سمجھ سے مراد کیا ہے کہ کسی پیش آمدہ مسئلے میں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے غور و فکر کے نتیجے میں. تو لیکن نا بعد میں پھر فقہ ایک مستقل علم بن گیا. وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا جب ان کے فرق بیان کروں گا تو اس کے اندر یہ بات آئے گی. صحابہ کے اندر طبیعتوں کا فرق ضرور تھا, لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دنیا گزاری نہیں تھی, اس لیے انہیں اللہ کے رسول کے وہ طریقے جو ہیں وہ علم تھا جس طریقے سے آپ جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں. تو اس لیے صحابہ کا جو اجتہاد ہے اس میں مسئلے کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جو پیش آیا اس میں
ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے، یہ اختلاف تو صحابہ میں ہے، لیکن صحابہ میں اجتہاد کے طریقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے دور میں جو لوگ اصل میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہماری خرابی ہے نا وہ صحابہ کے دور میں ثابت کر دیں گے تو دلیل بن جائے گی۔ اس لیے یہ جو کہا گیا کہ حضرت عمر کا طریقہ کار یہ تھا، عبداللہ بن مسعود کا طریقہ کار یہ تھا، اور یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ بعض دیگر صحابہ جو ہیں جو گہرا غور و فکر کر کے جو ہے وہ فتویٰ دیتے، اور اسی طرح سے جو مفتی صحابہ ہیں سارے مفتی نہیں تھے۔ یہ اصل میں صلاحیت کا اور مزاج کا فرق ہے، یہ منہاج کا فرق نہیں ہے۔ اس لیے دور صحابہ جو ہے اس کے لیے ویسے تو ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث میں بھی ایک تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے، میں کر دیتا ہوں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کی بھی پیروی کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کی بھی پیروی کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت کے اندر خلفاء راشدین بھی شامل ہے۔ اس کی اصل وجہ جو ہے یہ ہے کہ شیعہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو امامت رکھی ہے نا، تو ساروں کو معصوم بنا دیا۔ جتنے بھی امام ہو گئے وہ معصوم ہیں، جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے، حالانکہ اولاد میں ساری شامل ہیں۔ تو اس لیے جب وہاں انہوں نے سنت کی تعریف میں جو ہے وہ امام معصوم کو بھی شامل کر دیا، تو اس کے بالمقابل جو ہے وہ جو مقلدین ہیں، بلکہ مقلدین کے علاوہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کراتے ہیں، وہ بھی اس غلطی کا شکار ہے کہ خلفاء راشدین جو ہیں وہ شریعت پر اضافہ کر سکتے ہیں۔ امام شافعی جو ہے وہ اس بارے میں بڑے سخت ہیں، اس لیے کہ امام شافعی بہت جو ہے وہ باریک بین ہیں۔ دیکھیے کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے اصول حدیث میں، اصول فقہ میں، اور سب سے پہلی کتاب ان کی ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجتہاد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، لیکن بعض دیگر ائمہ نے اس معاملے میں کچھ نرمی اختیار کی ہے، اگرچہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے جو پہلی کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، اور جو مخاطب ہوتا ہے اس کے حالات کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق گفتگو کی جائے تو اس کو کہتے ہیں کلام بلیغ۔ تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے کلام مبین۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ایسی کلام کریں جو لوگوں تک پہنچ جائے اور انہیں سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے حافظ عبداللہ روپڑی اپنی اس کتاب میں درایت تفسیری میں یہ واضح کرتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے جو باتیں ہوتی تھی وہ صحابہ کی زبان بھی تھی، اور صحابہ جو ہے وہ ماحول بھی انہیں کا ہوتا اور ان کے سامنے پیش آمدہ مسئلے بھی ہوتے۔ اس لیے صحابہ کی جو قرآن مجید کی تفسیر ہے نا وہ حجت ہے۔ درایت تفسیری آپ کو مطالعہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ حافظ صاحب کا جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی غزنوی خاندان میں، سلفی عقیدے کی تحریک، زیادہ نمایاں ہو گئی، اور ان کے بالمقابل جو تھے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جو غزنوی خاندان میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے، مولانا عبدالجبار غزنوی سید نذیر حسین کے وہ بھی شاگرد ہیں، لیکن وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے حدیث باقاعدہ پڑھی ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سید نذیر حسین سے جو ہے وہ
اجازت اور روایت دی، باقاعدہ نہیں پڑھا. تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو چونکہ حافظ عبداللہ روپڑی جی ہمارا بار غزنوی کے خاص شاگرد ہیں، تو اس لیے انہوں نے فارغ ہوتے ہی اس موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے، جو آج سے 109 سال پہلے جو ہے وہ طبع ہوئی ہے. اب 1444 ہے نا. حافظ صاحب کی جو کتاب ہے یہ 1333 میں شائع ہوئی، اور ابھی بالکل نئے نئے فارغ ہوئے تھے. یعنی یہ آپ کا لمبا تجربہ نہیں تھا، لیکن بڑی باریکیاں ہیں اس کتاب میں. انہوں نے یہ فرق کیا کہ ایک ہوتی ہے سوجھ بوجھ، کہتے ہیں سوجھ بوجھ کے اعتبار سے صحابہ کی سوجھ بوجھ سب سے مقدم ہے. اس طرح انہوں نے تطبیق دی ہے اصل میں ان لوگوں کو جو صحابہ کی سوجھ بوجھ کو، صحابہ کی سنت کو بھی جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، صحابہ کے طریقوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں. لیکن کہا جو صحابہ کا مسئلہ ہوتا تھا نا، غور و فکر کا اجتہادی مسئلہ، تو انہوں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک درایت تفسیری اور ایک درایت اجتہادی. کہتے ہیں کہ اس کے آپ پابند نہیں ہیں، اور اس لیے پابند نہیں ہے کہ صحابہ کا خود اختلاف موجود ہے. تو جو چیز خود اس میں اختلاف ہو اس میں کوئی شخص پابند نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں جو تقلید شخصی کی ساری بات ہے وہ یہی ہے کہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے، تو ایک کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ مخصوص کرتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ یہ بہانہ بنائیں کہ جی کہ ہم تو عالم نہیں ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، لیکن دو مجتہدین کے ممتحن بن کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس سے میں نے بات لینی ہے، اس سے نہیں لینی. ظاہر ہو کر آپ ممتحن بن بیٹھے ہیں مجتہدین کے. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمارے اہل حدیث کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کی دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر ہم کوئی بات نہیں کرتے. اللہ الحمدللہ. تو میں نے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ صحابہ کے اندر بھی کوئی اجتہاد کے طریقوں میں اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد آیا تابعین کا دور، اور جو کبار تابعین ہیں ان کے دور میں جو ہے وہ کتاب و سنت کے ماہر تھے. ان کے اندر کوئی آپس میں اجتہاد کے طریقہ کار میں فرق آیا ہے، یعنی سوچ کا فرق آیا ہے. اور اسی لیے جو میں نے آپ کو تحریر دی ہے اس کا عنوان ہی میں نے یہ بنایا ہے کہ اصل میں یہ فقہ کا ارتقاء ہے. فقہ کے ارتقائی دور میں پہلے جو ہے وہ تابعین کا یہ اختلاف ہوا کہ اجتہاد کی تعریف کیا ہے، اجتہاد کے خاصے کیا ہیں، اور اجتہاد کے طریقے کیا ہیں. ان میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے اور کون سا طریقہ جو ہے وہ مرجوح ہے. یہ ساری بات جو ہے یہ اصل میں تابعین کے اندر دو شخص نمایاں ہیں. ایک سعید بن مسیب یہ ابو ہریرہ کے شاگرد خاص ہیں، اور ایک ابراہیم نخعی ہیں، وہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، اور دونوں بہت بڑے محدث ہیں. حدیث کا کوئی فرق نہیں ہے، سعید بن مسیب بھی بہت بڑے محدث ہیں، ابراہیم نخعی بھی بہت بڑے محدث ہیں، لیکن ان کے اجتہاد کے طریقہ کار میں فرق ہے. اور اس طریقہ کار کے لیے جو ہے وہ اس وقت چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ ابھی خیر القرون تھا، تو خیر القرون کے اندر جو ہے کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ حدیث و سنت سے کوئی اختلاف کی بات ہے. ہاں لیکن میں ایک بات کو واضح کر دوں، وہ کہیں رہ نہ جائے، کہ یہ جو حدیث ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس سنت سے مراد اصل میں شرعی سنت نہیں ہے، اصل میں لغوی معنی ہے. وہ اس لیے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو خلفاء راشدین ہیں، اگرچہ خلفاء راشدین صرف 4 نہیں ہیں، ابھی امام مہدی نہیں آئے، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں. تو اگر آپ ان کی سنتے جو ہے وہ شریعت کا حصہ بنائیں گے تو پھر امام مہدی کی ساری زندگی جو ہے وہ بھی آپ کو معیاری طور پر سنت بنانی پڑے گی. اور اسی طرح درمیان میں عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں. اس طرح اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
خلیفہ راشد سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے نا، اس کو اہمیت دی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کے دور میں اس کی کتنی بڑی اہمیت تھی. میں آپ کو اب وہ بتا دیتا ہوں. صحابہ کے دور میں اہمیت یہ ہے کہ میں اس وقت وہ پوری تاریخ تو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ تاریخ معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کا تو انتخاب صحابہ نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کی نامزدگی ہو گئی تھی. ابو بکر صدیق نے نامزدگی کر دی تھی. حضرت عمر نے جو ہے وہ دونوں کو سامنے رکھ کر 6 آدمیوں کو نامزد کر دیا، کہا کہ ان میں سے اب آپس میں آپ انتخاب کر لیں کہ 6 میں سے کون ہوگا. یہ اس طرح سے انتخاب ہوتا رہا ہے. اس انتخاب کا جو فیصلہ ہے، یہ جو 6 آدمی تھے، وہ فیصلہ کیا تھا عبد الرحمن بن عوف نے. یہ طے پایا تھا کہ پہلے تو 6 میں سے 3 آدمیوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے نہیں. انہوں نے 3 کو اختیار دے دیا. جن کو اختیار دیا گیا ان میں حضرت علی اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 3 تھے. تو 3 تو الگ ہو گئے. اب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بھی چلیے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر چھوڑوں گا. ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بات ایسی طے پا جائے جس پر اعتماد ہو. میں اس شرط پر چھوڑوں گا کہ پھر فیصلہ آپ دونوں میں سے میں کروں گا کہ کون خلیفہ ہو. انہوں نے حضرت عثمان سے بھی گفتگو کی، حضرت علی سے بھی کی، اور ویسے لوگوں سے بھی حالات معلوم کرتے رہے، عورتوں سے حتیٰ کہ بچوں تک سے جو ہے وہ سوال. لیکن ایک بات جو ہے وہ انہیں حضرت عثمان کی پسند آئی، اور حضرت علی کی جو ہے وہ انہیں بات پسند نہیں آئی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر میں آپ کے بارے میں فیصلہ کر دوں تو کیا آپ جو پہلے 2 خلیفہ ہیں ان کا طریقہ کار اپنائیں گے، ان کے طریقے پر حکومت کریں گے؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل میں ان کے طریقے پر حکومت کروں گا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الگ گفتگو کی، ان سے کہا کہ آپ پہلے جو خلیفہ ہیں آپ ان کے طریقے پر حکومت کا کام کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اجتہاد ہے، وہی بند ہو چکی، ان پر وہی تو نہیں ہوتی. لیکن انہیں جو ایک معاشرہ چل رہا تھا نا، انہیں یہ پسند آیا کہ ابھی نیکیاں موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے جو معاملات تھے وہ بہت اونچے تھے، حالات میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر اس لیے یہ بہت بڑا نقطہ تھا حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کرنے کا. یہ بعد میں بھی اصل میں اس کی تفصیل ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا. تو سنت الخلفاء الراشدین سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ جن طریقوں سے انجام دیتے تھے وہ اصل میں خلافت ہوتی ہے حکومت میں ہے، نبوت میں تو خلافت ہوتی ہی نہیں. اس لیے جو شرعی معاملات ہیں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور جو سنت کی اصطلاحی تعریف ہے وہ اصل میں شریعت کے بارے میں ہے. امام بخاری نے جو نام رکھا اپنی صحیح بخاری کا، من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، سنن تو الگ کر دیا ہے، اس لیے کہ سنت سے مراد تو شرعی طریقے ہیں. اس لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ گسا اصطلاحات جو ہے وہ شرعی طریقہ ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے. اس لیے کہ مقاصد شریعت کی روشنی میں آپ نے جو ہے یہ بتانا ہے. تو مقصد میرا اصل میں یہ ہے کہ یہ چیز بہت عرصہ چلتی رہی کہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کے اوپر معاملہ کیا جائے. تو باقی اس کی تفصیل جو ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سنت الخلفاء الراشدین میں دیکھیے باقی صحابہ کی نسبت آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عمر جو ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق یہ باقی صحابہ سے علم میں زیادہ تھے. اللہ کے رسول کی صحبت کے اعتبار سے تو واقعی ان کا ایک مقام ہے، لیکن علم کے اندر ان سے بڑے بڑے بڑھ کر ہیں. کیا آپ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟
عبداللہ بن عباس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے معاملات میں پڑ گئے، آپ نے اللہ کے ابو ہریرہ سے کہا کرتے تھے کہ تم نے تو بھوک ہو یا پیٹ میں کچھ لقمہ ہو، اللہ کے رسول کو تم نے ساتھ ہی نہیں چھوڑا. تو اس لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کتاب الاحسان میں. صحابہ کے اندر بہت سے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، بہت سے وہ ہیں جو غائب رہتے تھے. اس لیے جو سنت الخلفاء الراشدین سے مراد ہے وہ اصل میں جسے کہتے ہیں علی منہاج النبوہ، یعنی اللہ کے رسول کا جو حکومت کرنے کا طریقہ تھا نا، صرف حکومت کا معاملہ ہے. اس لیے کہ خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ حکمران کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر حکمران کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں موضوع ذرا باریک ہے، اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن فی الحال آپ بنیادی بات سمجھ لیں. تو میں نے اب آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے اپنے محاضرے میں یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے جو دو مختلف فکر ہے ان کا فرق بتانا ہے، اور یہ اصل میں اجتہاد کا اختلاف ہے بنیادی طور پر. تو اب آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو ملا ہے نا آج، اس کو جو ہے وہ ایک ہفتہ ذرا پڑھتے رہیے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک نقطہ جو میں نے اس میں پیش کیا ہے اس کی پھر میں تشریح بھی کروں گا. تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا نکات ہیں. سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب میں محاضرہ دوں گا اس وقت میں سمجھا دوں گا ساری چیزیں انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق دے. چلیے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں اب آپ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.